الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلنا السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے سورہ فتح میں سے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جو شان صحابہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا، اپنے برگزیدہ اور پیارے بندوں کا، اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق بے شک حقیقت میں اللہ مومنین پر راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک، ان پر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے۔ فعلم، پس اللہ نے جانا، ما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کی نیکی کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو جان لیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جان لیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ، پس علیہم، پس ہم نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ واصابہم فتحا قریبا، اور فتح قریب نصیب فرمائی۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جو کم و بیش 1400 جن کی تعداد تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا سفیر بنا کر اہل مکہ کے پاس، قریش کے پاس بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے نزدیک اور اہل مکہ کے نزدیک اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان سے زیادہ معزز آدمی بات کرنے کے لیے اور کوئی نہ تھا، اس لیے بھیجا۔ تو معاملات ایسے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں سے بیعت لینی پڑی۔ تو اللہ تعالی نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کم و بیش 1400 جن کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آج میں جن کا ذکر کروں گا وہ 3 اسپیشل لوگ ہیں، 3 وی آئی پی لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نہیں، اس پوری کی پوری انسانیت میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر میں، تمام کی تمام انسانیت میں جو انسان اس آسمان کے نیچے تختہ زمین پر پیدا ہوں گے، ان سب میں سے سب سے افضل ہیں۔ ان کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے میں اسی بیعت رضوان میں سے ذکر کروں گا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب سب نے بیعت کی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ آتے ہیں، باری باری بیعت کرتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کیا
اور پھر آپ نے اعلان کیا، فرمایا لوگوں یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا اور پھر فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، لوگوں دیکھ لو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر عثمان بیعت کر رہا ہے، عثمان موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور آپ کو پتا ہے یہ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ وہی ہاتھ ہے کہ جب ہجرت کی رات اللہ کے رسول نکلے، قریش کے نوجوان لڑکے، قریش کے مستنڈے اور لفنگے بدماش لوگ تلواریں لے کر آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ایک مٹھی مٹی کی لیجئے، کنکروں کی اٹھائیے اور ان پر پھینک دیجئے اور آپ نکل جائیے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لی، اٹھائی اور پھینکی، آپ چل دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت وہاں سے گزار دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا میرے محبوب وہ کنکر جو آپ نے پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ میں رب رحمان نے پھینکے ہیں، وہ ہاتھ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ میرا ہاتھ ہے۔ دیکھیں وہی ہاتھ کتنے خوش قسمت ہیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ اپنے دائیں ہاتھ کو فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پوری کائنات میں، پوری امت میں کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں، ترمذی میں، احمد میں، سب میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں ہیں، کچھ مطالبہ کر رہی ہیں، کچھ باتیں کر رہی ہیں، باتیں کرتے کرتے ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو پاس سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ جب پتا چلا کہ عمر آئے، عمر کی آواز سنی، وہ عورتیں پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، یہ کیسی آوازیں تھیں؟ آپ نے فرمایا عمر قریش کی کچھ عورتیں ہیں جو کچھ باتیں کر رہی ہیں، مطالبات کر رہی ہیں، لیکن تیری آواز سن کر وہ چھپ گئی، تیری آواز سن کر وہ پردے کے پیچھے چلی گئی۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، عمر سے ڈرتی ہو، عمر کا احترام کرتی ہو، ان چیزوں کے زیادہ مستحق تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرتی ہو، عمر سے ڈرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ سخت طبیعت کے مالک ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے عمر کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، عمر چپ ہو جاؤ، والذی نفسی بیدہ، عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالک الفج قط الا سالک فجا غیر فجک۔ اے عمر، تم قریش کی عورتوں کی بات کرتے، تم تو وہ ہو تو اگر تجھے راستے میں شیطان ابلیس مل جائے وہ اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس راستے پر عمر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ شان جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے ان کو ملی، پوری کائنات میں یہ الفاظ کسی نبی نے کسی صحابی کے لیے نہیں کہے۔ پوری کائنات میں، تمام کی تمام انسانیت میں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی نے یہ الفاظ اتنی عظمت اور شان اپنے ساتھی کی بیان نہیں کی جتنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث میں ملی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پر جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ خطاب کے بیٹے عمر کا محل ہے۔ میں نے اندر جانا چاہا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، مجھے تیری حیا یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا، میں آپ کے لیے غصہ کروں گا، یا آپ مجھ سے میں آپ سے کیسی غیرت کروں گا؟ یعنی کبھی آپ کو شہادت کی بشارت دے رہے ہیں، کبھی آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کبھی آپ کو جنت میں محل کی بشارت سنا رہے ہیں۔ اور ایک بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس میں سے دودھ پیا، پھر میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا کہ عمر اس میں سے پیو۔ عمر نے پیا، میں نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا، میں نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا، میں نے کہا اور پیو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول اب تو اس کی سیری میری ناخنوں سے ظاہر ہونے لگ گئی، اب تو اس کی سیری میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگ چکی ہے، اتنا میں نے پی لیا، گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس دودھ سے کیا مراد، اس دودھ سے کیا مراد تھی؟ آپ نے فرمایا علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے عمر کو دیا، اس دودھ سے مراد اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنت کی بشارت دی، جس کو شہادت کی بشارت دی، جس کے لیے طرح طرح کی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، وہ اپنے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی اپنی نیت کیا ہے، وہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، عمر تجھ سے دعا کرتا ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اسے شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے جو موت دے تو اپنے رسول کے شہر میں عطا فرما۔ اللہ نے کیسی ان کی دعا قبول کی، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی۔ اللہ نے کہا عمر تو رسول کے شہر کی بات کرتا ہے، میں تجھے رسول کے مسلح پر موت عطا کروں گا، میں تجھے شہادت بھی دوں گا، رسول اللہ کی مسجد میں دوں گا، اور تو نے کہا ہے میری موت جو ہے وہ رسول کے شہر میں ہو، میں تجھے رسول کے ساتھ اس کے گھر میں
قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے رکھ چھوڑوں گا، اور قیامت کے بعد جب اللہ کے رسول اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھ یہ ساتھی بھی ہوں گے جنت الفردوس میں بھی ساتھ۔ اللہ کو دنیا میں ان کی وفاداری، ان کی اطاعت گزاری اتنی پسند آئی، اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو اکٹھا کر دیا۔ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو اکٹھے، جنت الفردوس میں جائیں گے تو اکٹھے۔ دیکھیں یہ شان اور کسی کو نصیب نہیں ہے جو ان کو نصیب ہوئی۔ اور پھر آپ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 خوش نصیبوں کو جنت کی بشارت سنائی جن کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں بھی یہ لوگ سب سے سرفہرست پہلے ہیں۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اپنی زندگی مبارک میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ہستی جن کے بارے میں جناب رسول اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والے میری زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا مردوں میں سے، عرض کیا مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا ابو ہو، اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے حصے میں جو شان آئی ہے وہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی انسان پیدا نہیں فرمایا، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو ایک سیغے میں اللہ کے رسول کے ساتھ پکارا جا سکے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نہیں پکار سکتے، ہم کو یہ اجازت، ہماری یہ جرت نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ عزت دینا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا ثانی اثنین، یہ دونوں جب غار میں تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابری کا سیگا، ایک سیگے میں دونوں کو بلایا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو یہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں، ان کو وہ اعزازات حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے۔ کبھی بھی رسول اللہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ فلاں کا ہاتھ ہے، کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ تجھے دیکھ کر، تیری عظمت اور شان کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی بھی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کسی کو ایک سیغے میں اپنے رسول کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، سوائے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اس حصے میں سے۔ تو میرا یہ شان صحابہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ جو 10 دن گزرے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی بہتان تراشیاں کرتے ہیں، تو ہم اگر ان کے بہتان کے مقابلے میں بہتان نہیں دے سکتے، گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دے سکتے، تو ہم وہ قرآن و سنت کو بیان کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو میں نے بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ میں نے جو بیان کیا، جو میرے ساتھیوں نے سنا، اللہ اس کو ہمارے لیے توشہ ہے۔